जहन्नम की आग को किन लोगों से भड़काया जाएगा? क्योंकि जहन्नम के अंदर अभी भी आग बल रही है और मज़ीद उसको और भड़काया जाएगा। उसके अंदर ईंधन के तौर पे वो लोग डाले जाएंगे। वो कौन लोग होंगे, उनके बारे में आज थोड़ी सी गौर फिक्र करेंगे। क्या हम उन लोगों में शुमार तो नहीं होते? अगर खुदा के लिए अगर हम उन लोगों में शुमार हैं तो अपने आप की सलाह करें, अपने आप की फ़िक्र करें। क्या हम उन लोगों में शुमार हो रहे हैं जिनकी वजह से जहन्नम की आग को मज़ीद और भड़काया जाएगा? बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कोशिश किया करें कि जो अच्छी बात आप तक पहुँचे, इसी तरह इसको आगे पहुँचाने की भी कोशिश करा करें। एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाने का जरिया बने। जिस तरह कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात ऐसी होती है कि हम एक दूसरे तक उसको फौरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा मामला दुनिया में ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई मैच का मामला तो, कोई खबर ऐसी आ जाए, कोई ऐसा पैगाम आ जाए जो कोई ऐसा अहमियत नहीं देता, वो पैगाम इतनी अहमियत नहीं देता जितना कि अच्छी बात, कोई दीन की बात फैलाना जितनी अहमियत देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि बात को पहले मुकम्मल सुनिएगा, फिर उस पैगाम को सुन के आगे पहुंचाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपके आगे पहुंचाने से हो सकता है कि किसी के दिल पलट जाए। हमारा काम है लोगों को दिलों तक बात को पहुंचाना, बाकी हदायत देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम इस काबिल नहीं हैं कि लोगों को हदायत दे सकें, मगर हम लोगों तक पैगाम पहुंचा ज़रूर सकते हैं। आज का टॉपिक आपको पहले बता चुका हूं कि इस हवाले से है कि जहन्नम की आग को मज़ीद किन लोगों से भड़काया जाएगा। अब इसकी फ़िक्र मुझे भी करने की ज़रूरत है, आपको भी करने की ज़रूरत है, और दूसरों तक यही फ़िक्र पहुंचाने की भी ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है। ये मौका एक बार मौका है, बार बार इस तरह के मौके इंसान को नहीं मिले कि इंसान को आज़ादी दी गई है, हर तरह की सहूलत दी गई है इंसान को कि इंसान जैसे चाहे मर्जी ज़िंदगी बसर कर सकता है, जैसे चाहे ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बना सकता है, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। लेकिन कुछ अहकामात हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने दायरे हमें दिए हैं कि इन दायरों के अंदर रह के हमने वो काम करने हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सोच रहे होंगे कि किसका नाम लेंगे, किसकी बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जानते भी हों, ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि जहन्नम की आग को किन लोगों से भड़काया जाएगा। जहन्नम की आग को, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उनके अंदर वो लोग जाएंगे जो महज दीन इस वजह से लोगों के तिकर पहुंचाते थे कि लोग हमें वाह वाह कहें, हमें लोग शाबाश दें, लोग हमारी तारीफ़ें करें, लोग हमें पैसा दें, लोग हमें दीन की बातें सुन के एक ओहदा दें, एक नाम। महज दखलावे के लिए जिन लोगों ने दीन को फैलाने की कोशिश की है, सबसे पहले वो जहन्नम में डाले जाएंगे। आज हमने सोचना है, आज फिक्र करनी है कि आज जो ये पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं, क्या ये लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं है? क्या अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए तो नहीं है? या अल्लाह की रज़ा को छोड़ के लोगों की रज़ा हासिल करने के लिए तो नहीं है? अगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मोहतरम भाइयों, अगर इस नीयत से दीन को पहचानने की, दीन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप पहले नंबर पे वो लोग हैं जो जहन्नम में डाले जाओगे। पहले नंबर के वो लोग आप हैं जो जहन्नम में, आपकी वजह से जहन्नम की आग को और भड़काया जाएगा। देखिए, दीन पहुंचाना बहुत बड़ा एक अमल है। दीन की बात पहुंचाना बहुत बड़ा अमल है।
مگر اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، یہ چیز بہت بڑی نقصان دہ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نقصان دہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پیغام پہنچانا، کوئی بھی ایسی بات کرنا محض لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کی، لوگوں کے مثلا شاباش حاصل کرنے کی، لوگ مجھے شاباش دیں، یہ ایسی ویسی باتیں کریں، تو محض اس لیے دین کو پہنچانا ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بنے گا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا محض جن لوگوں نے اس نیت سے بیان کیا کہ لوگ مجھے شاباش کریں۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ محض صرف اس نے لوگوں کی شاباش حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کی جان کی قربانی دی۔ اب آپ کہیں گے جان کی قربانی کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر شہید ہے کہ اس نے اس نیت سے اپنے آپ کو جنگ میں ڈالا، یا جس بھی کوئی ایسا معاملات آیا ہو دین کا یا دنیا کے بارے میں، اس نے اپنے آپ کو اس نیت سے آگے دھکیلا، اس نیت سے اپنے آپ کو آگے لے کے گیا کہ لوگ مجھے پیچھے سے شہید کہیں گے، شہید کہیں گے اور مجھے درجہ ملے گا، مجھے لوگ پیچھے سے پہچانیں گے، جانیں گے۔ اگر اس نیت سے کیا تو میرے بھائی آپ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ آپ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں سے وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، آپ دوسرے نمبر پہ۔ تو اب تیسرے نمبر پر کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑی غور فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، کیا ہمارا ان لوگوں کے اندر شمار تو نہیں ہے جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی بلندی، اپنی شاباش، اپنے آپ کو ایک اعلیٰ کہنے کے لیے، جس لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم بس یہ ہیں، بڈیرے ہیں، یہ بڑے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو سمجھ کے لوگ کچھ کرتے ہیں، جن لوگوں نے صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو جو بھی مال دیا، دولت دی، کچھ بھی دیا، صرف ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں۔ یہ تینوں ہی باتیں اپنے آپ کو شاباش کہوانے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے، اگر تینوں ہی کام، تینوں ہی یہ جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، اگر تینوں ہی کام اپنے اس نیت سے کیے ہیں کہ لوگ ہمیں شاباش دیں گے، لوگ ہمیں واہ واہ کہیں گے، آپ نے محض لوگوں کے لیے کیا یہ، تو خدا کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے، بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دل میں اتنا ضرور سوچیں، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں ڈر خوف ضرور رکھیں کہ یہ میرے لیے قیامت کے دن پکڑ کا باعث نہیں بن سکتا۔ اگر تھوڑا سا بھی ڈر خوف آپ کے اندر آ گیا تو سمجھ جائیں کہ آپ وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی ڈر خوف نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کام آپ کس کی نیت سے، کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، آپ کے لیے بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے، ٹینشن بن سکتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اب کہ ان لوگوں کو نہیں ڈالا جائے گا جہنم کے اندر جو شرابی ہیں، زنا ہیں، جو چوری کرتے ہیں، ڈکیٹی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جو کسی کے گھر میں فساد پیدا کرتے ہیں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلے جہنم میں سب سے پہلے کن کو ڈالا جائے گا میں آپ کے سامنے بیان کر ہی چکا ہوں، اور اب آپ نے غور فکر کرنی ہے کہ اگر ہمارا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہ سبھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ نعت خواں ہے، چاہے وہ بیان کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے دین کا کام کرنے والا۔ اب نعت خواں بھی دین کا نام لے کے نعتیں پڑھتے ہیں اور پیچھے پیسہ کماتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ کراتے ہیں۔ نعت خان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، محض پیسوں کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور جتنے ان کے پاس پیسے پھینکتے رہیں گے اتنے ان کی اور آواز بڑھتی رہے گی، اور آپ کو وہ اپنی طرف متوجہ کریں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ آپ صرف انہی کو دیکھتے رہیں گے۔
تو خدا کے لیے وہ کام مت کریں جو آپ کے لیے قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو جائے، میری خود کی رہنمائی ہو جائے کہ کہیں میرے دل میں ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، کہیں میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو کوئی بھی پیغام پہنچے آپ تک، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سمجھانے میں کوئی اونچ نیچ ہوگی ہو یا میرے بولنے میں کوئی اونچ نیچ ہوگی ہو، تو وہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معذرت کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے سمجھانے میں بولنے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے آگے ہی گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے گزارش کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی، کسی سے کوئی گزارش نہیں کرنی سوائے اللہ کی ذات سے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پہ صحیح معنی پہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی پہ دین پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں یہ دین دوسرے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے، اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔